محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم او کما قال، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے جب ہمیں پیدا کیا اور جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو مسلمان کی گود میں پایا۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے کانوں میں ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام سنا، یعنی اذان ہمارے کانوں میں پڑی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے باپ کو مسلمان پایا، اپنے دادا کو مسلمان پایا، اپنے پردادا کو مسلمان پایا، حتیٰ کہ یہ دین ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا۔ اور جب ہم نے اس دین کو سمجھا اور جب مصطفیٰ کی غلامی میں آئے تو بادستہ ہماری زبان نے یوں کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ بن دیکھے کا معاملہ ہے کہ سرکار کو دیکھا نہیں ہے، مگر آج روئے زمین پر نظر اٹھا کے دیکھو کہ بن دیکھے یہ عالم ہے کہ نبی کے نام پر اپنے سر کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جس نے دیکھا ہوگا، جس نے نبی کی صحبت پائی ہوگی اور جس نے نبی پر دیکھ کر ایمان لایا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ مگر ہمیں بڑی آسانی سے دین ملا، ہم نے جب آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو مسلمان پایا، مگر جو نبی کے صحابی تھے ان کو ایسا ایمان نہیں ملا تھا۔ کئیوں نے سفر کر کر آئے تو نبی پر ایمان لے کر آئے، کئی نے ایک عمر طویل گزار دی تب ایمان لے کر آئے، اور جب ایمان لے کر آئے ہیں اور جب نبی کے چہرے کو دیکھا تو بادستہ اپنی زبان سے یوں کہا کہ عالم سنور گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، عالم سنور گیا ہے
تمہیں دیکھنے کے بعد سب کچھ ہمیں ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد سب کچھ ہمیں ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد اور طلحہ بلال بوذر و سلمان نے کہا طلحہ بلال بوذر و سلمان نے کہا اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد انہی اصحاب میں آج ہم ایک صحابی رسول کی بات کرنے کے لیے ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے ان کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جسے دنیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے اور یہ طویل عمر صحابی ہیں مگر ان کی سیرت میں آنے سے پہلے میں صحابی کا مرتبہ بتاؤں کہ صحابی کا مرتبہ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ یہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں ان صحابی کے جو سرکار کی صحبت اختیار کر کے اور سرکار کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ان کا مرتبہ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور ایک جگہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے ان سے بھلائی کا ارادہ کر لیا اور اس کو مفسرین اکرام فرماتے ہیں بھلائی سے مراد ہے یعنی انہیں جنت عطا کر دیا یعنی دنیا میں انہیں جنت کا مالک بنا دیا ہو اور وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم میرے جو صحابی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں میرے جو صحابی ہیں وہ اسٹار ہیں سپر اسٹار ہیں جس کسی نے بھی میری امت میں سے میرے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کی پیروی کر لی وہ کامیاب و کامران ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس نے فلاح پا لیا میرے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کی جس نے پیروی کر لی تو اصحابک النجوم میرے نبی نے صحابی کو کیا فرمایا میرے صحابی کیا ہیں اسٹار ہیں مگر ان صحابی کی آج سیرت ان کی زندگی ان کا مقام یہ ساری چیزوں سے مسلمان خالی ہے نہیں جانتا کون صحابی تھے کیسے صحابی بنے آج ہمارا معاملہ ہے کہ دنیا ہمیں دکھا رہی ہے نا ہم تو کسی اور کو اسٹار مانتے ہیں کسی اور کو سپر اسٹار مانتے ہیں کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں مگر آؤ حدیث کریمہ دیکھو یہ تم دنیا میں اسٹار سپر اسٹار دے رہے ہو لوگوں کو یہ تم نے دیا ہے تب وہ اسٹار سپر اسٹار بنے ہیں مگر آؤ میرے نبی نے کس کو سپر اسٹار کہا ہے کس کو اسٹار کہا ہے میرے نبی کی حدیث کریمہ اصحابک النجوم میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے جس کسی نے ان کی پیروی کی وہ فلاح پا گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا آج تم کسی اور کو اسٹار کا لقب دیتے ہو کسی اور کو سپر اسٹار کا لقب دیتے ہو یہ تم نے دیا ہے جب وہ بنا ہے اگر تم چاہو تو چند منٹ میں اس کو آسمان سے زمین پہ لا سکتے ہو مگر میرے نبی نے جسے ایک مرتبہ اسٹار کہہ دیا دنیا الٹی چھلاگے بھی لگائے تو ان کا مقام نہیں گھٹا سکتی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا مقام دیکھیں کیا مقام ہے صحابی رسول کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی مٹھی بھر جو صدقہ کرے کیا کرے مٹھی بھر جو صدقہ کرے اور ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تب بھی میرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا کہاں مٹھی بھر جو اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا کہاں جو اور کہاں سونا مقابل ہے دونوں سونے کی قیمت کیا ہے مگر یہاں صحابی کا مقام دیکھیں میرے نبی بتا رہے میرے صحابی ایک مٹھی بھر صدقہ جو صدقہ کرے اور ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تب بھی میرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ مرتبہ کا معاملہ ہے صحابی کا اور صحابی بنتے کیسے
صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں میرے نبی کی زیارت کی یا میرے نبی کے ہاتھ میں ایمان لے کر آیا. اب کئی اس میں نابینا صحابی بھی تھے تو زیارت کا ایک مسئلہ ہے. اگر دوسری تعریف کی جائے تو جس نے نبی کا زمانہ پایا اور نبی کے ہاتھ میں ایمان لے کر آیا اور نبی کی صحبت میں رہا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا, اسے صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے صحابی کہتے ہیں. یہ صحابی کی تعریف ہے. اور آئیے, یہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد عبادت سے صحابی نہیں بنا, ریاضت سے صحابی نہیں بنا. یہ بنا ہے تو کس سے بنا ہے؟ یہ نبی کی زیارت سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ نبی کی زیارت سے بنا ہے. عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی, ریاضت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو نبی کی زیارت پہنچاتی ہے, جو نبی کا دیدار پہنچاتا ہے. آج تم عبادت و ریاضت کچھ بھی کر لو, اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر آج صحابی ایک صحابی ہے. بڑے سے بڑا غوث, بڑے سے بڑا قطب, بڑے سے بڑا ابدال صحابہ اکرام کے پیر کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ رب کائنات نے صحابی کا رکھا ہے. اور یہ عبادت و ریاضت سے نہیں, یہ میرے نبی کی زیارت سے ہے. تو جن کی زیارت سے انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ رب قرآن میں کہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ یہ مجھ سے راضی ہیں, میں ان سے راضی ہوں, تو جس کی زیارت کر رہے ہیں اس کا مقام کا معاملہ کیا ہوگا؟ جس کی زیارت کر کے ان کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے, تو جس کی زیارت کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا, ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ صحابی ہیں. انہی صحابی میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں جنہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور یہ فارس کے رہنے والے تھے, اس لیے انہیں فارسی کہا جاتا ہے. ابھی اس کنٹری کے اندر ایک کنٹری آپ جانتے جسے ایران کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایران. یہ ایران اس زمانے کے نام سے ہے. یہ پہلے زمانے میں فارس کہلاتا تھا, اس کا نام بدل کر ایران کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ ایران کر دیا گیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایران فارس کی سرزمین پر پیدا ہوا. اور یہ جو سلمان ہے نا, یہ نام میرے نبی نے رکھا. یہ نام میرے نبی نے رکھا. آپ کا پہلے نام کچھ اور تھا, اور 1,24,000 صحابہ اکرام میرے نبی کے ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ طویل عمر پانے والے کوئی صحابی ہے تو ان کا نام حضرت سلمان فارسی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی, اور ایک روایت میں 350 سال. ایک روایت میں 250 سال عمر ہے اور ایک روایت میں 350 سال. جب یہ پیدا ہوئے اور شعور کو پہنچے تو ان کی طبیعت میں ایک جستجو آئی کہ اس عالم کا بنانے والا کوئی تو ہے, کوئی ایک دین تو ہے جو اس کی پیروی کرنے والا ہے, جس نے زمین و آسمان بنایا ہے. تو اس حق کی تلاش میں آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور اس علاقے سے نکلے. اور یہ کب نکلے؟ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, ابھی میرے نبی مکے سے ہجرت کر کر مدینہ نہیں آئے تھے, مگر انہوں نے اسی دین کی طلب میں سفر چالو کر دیا. تو میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کی طویل عمر تھی اور اس کے بعد بھی عمر ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ایک روایت میں 250 سال, ایک روایت میں 350 سال عمر حضرت سلمان فارسی کی. اب جب آپ سچے دین کی طلب میں نکلے تو آپ ایک راہب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ زمین و آسمان کا کوئی مالک تو ہے جس نے اس دنیا کو سجایا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے. تو اس راہب نے کہا کہ تجھے کیا ضرورت اس چیز کی؟ کہا میں حق کی تلاش میں آیا ہوں. تو اس راہب نے ایک بڑے راہب کا پتہ دیا. اس زمانے میں اس علاقے میں عیسائی کے پادری رہا کرتے تھے
اور یہ انجیل کے عالم ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں انجیل جو تھی اس میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس کی بشارت خود ان کے نبی اور جنہیں ہم مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ تو جو شعور والے پادری تھے وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا اور نبی آخر الزماں ہوگا۔ تو جب آپ اس جستجو میں نکلے اور اس پادری نے آپ کی جستجو کو دیکھا، آپ کی طلب کو دیکھا، تو ایک اچھے راہب کے پاس پہنچا دیا۔ تو وہاں سے نکلے، عراق کی سرزمینوں پہ آپ گھومتے رہے، اور اس پادری کے پاس آپ نے 3 سال گزارے۔ تو 3 سال میں جو وہ کرتا رہا آپ اس کی پیروی کرتے رہے۔ اس کے بعد جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کہا، مگر مجھے جو ملنا تھا ابھی تک نہیں ملا ہے، تو مجھے جاتے جاتے یہ تو بتائیں کہ مجھے اب جانا کہاں ہے۔ تو اس نے مرتے ہوئے ایک اور پادری کا پتہ دیا، تو آپ اس کے پاس گئے، اس کے پاس بھی آپ نے 3 سے 4 سال گزارے۔ اس کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے پھر اس سے وہی سوال کیا کہ میں جس طلب میں آیا تھا، جس جستجو میں آیا تھا، وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا پتہ بتا دیں کہ جہاں پر میری تلاش جا کر ختم ہو۔ تو اس نے ایک بڑے پادری کا پتہ بتایا، کہا اب تو میرے بعد کوئی پادری نہیں رہا مگر ایک ضعیف العمر پادری ہے جو ہم تمام کا ہیڈ ہے، مگر وہ جزیرہ عرب کے قریب رہتا ہے، ہو سکتا ہے جب تم اس کے پاس جاؤ تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ ملے یا اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، مگر تم اس کے پاس جاؤ، اگر مل گیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ اس ضعیف العمر پادری کے پاس پہنچے تو اس کی صحبت میں رہے، اور جب صحبت میں رہے تو ضعیف العمر تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں 2 سے 3 پادری کے پاس سے آپ کے پاس آیا ہوں، میری طلب ہے کہ میں حق کو پہچانوں۔ تو وہ جو پادری تھا وہ انجیل کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ سنو، ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا زمانہ مبعوث کا قریب ہے، جو میں نے انجیل کے اندر پڑھا ہے ان کا زمانہ قریب ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ایک دین لے کر آئیں گے، اگر تم اس دین میں شامل ہو گئے تو تم حق کو پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تم اس دین میں شامل ہو گئے تو حق کو پا جاؤ گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ان کی نشانی بتائیں کچھ تاکہ میں نشانی سے پہچان جاؤں۔ تو وہ نشانی انجیل میں موجود تھی، اس آسمانی کتاب میں موجود تھی۔ تو راہب نے 3 نشانی بتائی، کہا کہ جب تم انہیں صدقے کی کوئی چیز پیش کرو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، یہ پہلی نشانی ہے، اور اگر ہدیہ پیش کرو گے تو قبول کر لیں گے، یہ دوسری نشانی ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دونوں شانوں کے بیچ میں، دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت چمکتا ہوگا۔ یہ 3 نشانی ہے، جس شخص میں یہ 3 نشانی پا جاؤ سمجھ لو وہی آخری نبی ہے، اور ان پر ایمان لے کے آ جانا، تمہارا مکمل سفر مکمل ہو جائے گا اور تم راہ حق کو پا جاؤ گے، راہ حق کو پا جاؤ گے۔ اور ایک نشانی اور بتائی کہ وہ ہجرت کر کر اس جگہ آئیں گے جہاں زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، کھجوروں کے، اس سمے مدینے کا نام نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ تو اس نے ایک نشانی بتا دی کہ یہ کھجوروں کے بہت سے درخت ہوں گے، اس جگہ پر وہ نبی ہجرت کر کر آئیں گے اور پھر وہیں سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو اب جب یہ نشانی سن لی تو اب سفر آپ کا اور زیادہ طویل ہو گیا، اور جستجو آپ کی بڑھ گئی، اور طلب آپ کی بڑھ گئی، اور آپ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ایک قافلہ یثرب کی طرف جا رہا تھا۔ آپ ان کے قریب گئے، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس جگہ کو یثرب کہا جاتا ہے، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو بس آپ نے جب سنا کہ بڑے بڑے کھجوروں کے درخت ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں، مجھے بھی قافلے میں شامل کر لو۔ تو کہا قافلے میں شامل ہونے کے پاس تمہارے لیے رقم ہے؟ تو کہا نہیں ہے۔ تو کہا کوئی چیز ہے کہ اس کو دو اور بدلے میں ہمارے قافلے میں شریک ہو جاؤ؟ کہا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپ رکھ لو۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ قافلے کے سردار کے پاس لے کر چلے گئے۔
کہا سردار اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر یہ قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے. سردار نے کہا نہ تمہارے پاس رقم ہے نہ کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سے لے کر اور تمہیں قافلے میں شامل کر لیا جائے. تو وہاں سلمان فارسی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر میں ہی ہوں, مجھے اپنے غلامی میں لے لو, اپنا غلام بنا لو مگر اس جگہ پر لے کر چلو. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. تو روایتوں میں آیا ہے کہ نبی تک پہنچنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بار بکے ہیں. سبحان اللہ. وہ قافلے والوں نے لیا اپنے غلامی میں اور وہاں جا کر پھر بیچ دیا, وہاں جا کر پھر بیچ دیا, وہاں جا کر پھر بیچ دیا. 10ویں مرتبہ میں آپ بکتے بکتے مدینے کی سرزمین پر پہنچے. اور مدینے کی سرزمین پر جب جا کر آپ کو بیچا گیا نا تو آپ کو ایک بہت بڑا باغ ہے, اس کا مالک یہودی تھا, اس کو بیچ دیا گیا. تو آپ مدینے میں رہ کر اس باغ کی رکھوالی کرنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ نبی آئیں گے. مگر آپ فارسی تھے, فارس کے رہنے والے تھے, آپ کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا. جب کوئی گزرتا تو آپ پوچھتے اس سے مگر آپ کی زبان کوئی نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ صبح صبح آپ کھجور توڑ رہے تھے, ایک بڑھیا آئی تو آپ نے بڑھیا سے پوچھا تو تھوڑی تھوڑی بڑھیا نے زبان کو سمجھا. اور جب آپ نے کہا کہ میں ایک حق کی تلاش میں ہوں اور سنا ہے کہ ایک نبی یہاں پر آنے والے ہیں, تو بڑھیا نے کہا آنے والے نہیں, یہ آ گئے ہیں, آ گئے ہیں. تو کہا کہاں پر ہے, تو اس نے راستہ بتایا. جب سلمان فارسی نے سنا ہے نا تو صدیوں کی جستجو تھی, صدیوں کی تلاش تھی کہ نبی آخر الزمان کو دیکھنا ہے. جیسے ہی سنا تو چند کھجور کے گوشے توڑے اور باغ کو پھاند کر دوڑے, نبی کی طرف دوڑے اور نبی کے پاس پہنچے. اب میرے نبی تو سب کچھ جاننے والے ہیں نا. نبی کے پاس جب گئے تو کھجور پیش کی اور ارادہ کیا تھا کہ وہ جو 3 نشانی راہب نے بتائی تھی نا اسے دیکھنا تھا نبی پر. تو آپ نے کھجور پیش کی تو میرے نبی نے پوچھا یہ صدقہ ہے کیا ہدیہ ہے, صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے. تو کہا یہ صدقہ ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو دیا اور کہا اسے بانٹ دو. آپ نے نہیں لیا. تو جیسے ہی نبی نے دیا اور صحابہ کرام نے بانٹا تو پہلی نشانی قبول ہو گئی کہ صدقہ نبی نہیں کھائیں گے, صدقہ نبی نہیں کھائیں گے. آپ چلے گئے, آپ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر آئے کھجور لے کر اور کھجور نبی کو پیش کی. تو پھر سرکار نے پوچھا تو کہا کہ یہ صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے. تو کہا حضور یہ ہدیہ ہے. تو نبی نے خود بھی کھایا, صحابہ کرام کو بھی بانٹا. نبی نے خود بھی کھایا, صحابہ کرام کو بھی بانٹا. سلمان فارسی روز آتے زیارت کر کے چلے جاتے. اب 2 نشانی کمپلیٹ ہو گئی, پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی دیکھنا تھا اور وہ تھی میرے نبی کی مہر نبوت. ایک مرتبہ کوئی جنازہ جا رہا تھا تو اس میں سلمان فارسی بھی حاضر تھے, نبی بھی حاضر تھے. اب جب نبی جاتے نا سلمان فارسی اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے, کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے, کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے. تو میرے نبی تو غیب کے جاننے والے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا نہیں چھپا تو میرے نبی دل کے حال کو کیسے نہیں جانتے. تو دل کے حال کو جان گئے. تو میرے نبی نے چادر کو نیچے ہٹایا اور جیسے ہی نیچے ہٹایا تو مہر نبوت چمکنے لگے. اور جیسے ہی حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت دیکھا نا میرے نبی سے لپٹ گئے اور لپٹ کر اس مہر نبوت کو بوسہ دیا. اب جب بوسہ دیا نا تو میرے سرکار نے کہا اپنے لبے مبارک کو کھولا. اور وہ لب مبارک جس کے بارے میں سرکار عالم کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی نے فرمایا اے سلمان, جو راہب نے 3 نشانی بتائی تھی پوری ہو گئی. جو راہب نے 3 نشانی بتائی تھی پوری ہو گئی. اب کس کا انتظار کر رہا ہے؟
تو کوئی انتظار نہیں تھا، جیسے ہی تیسری نشانی دیکھی حضرت سلمان فارسی نے فوراً بنا دیر کیے میرے نبی پہ ایمان لے کر مسلمان ہو گئے، اور جیسے ہی مسلمان ہوئے میرے نبی نے رکھا نام سلمان۔ تو آپ فارس کے تھے تو آپ مشہور ہوئے سلمان فارسی کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ سلمان فارسی کے نام سے۔ مگر آپ کو ایک اور لقب سے مدینے میں پکارا جاتا تھا، اور وہ تھا سلمان المحمدی۔ اس نام سے پکارا جاتا تھا، اور ایک نام اور روایتوں میں آیا ہے سلمان الخیر، بھلائی کرنے والا سلمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مگر اتنے صحابہ تھے، اتنے صحابہ تھے، اس میں ضعیف عمر حضرت سلمان فارسی، مگر ان کو ایک الگ شان، ایک الگ مقام حاصل تھا۔ یہ ساری چیزیں صحابی ہونے کا صرف تو حاصل ہو گیا، مگر ایک صرف اور بخشا میرے نبی نے۔ اور کیوں؟ کیونکہ طویل سفر کر کر آئے تھے، جستجو میں تھے، اور حق کی تلاش میں آئے تھے، اور اتنا صدیوں گزارنے کے بعد نبی کی حقانیت کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا، تو ایک لقب میرے نبی نے عطا فرمایا، اور وہ سب سے بڑھ کر لقب تھا جو دوسرے صحابہ کرام سے حضرت سلمان فارسی کو ممتاز کرتا تھا، اور فرمایا میرے نبی نے کہ سلمان المنا اہل بیت۔ کیا فرمایا؟ سلمان المنا اہل بیت، کہ یہ جو سلمان ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں، حضرت سلمان فارسی کو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب آپ صحابہ کرام کی مجلس میں آتے نا، تو صحابہ کرام کی مجلس میں آنے کے بعد صحابہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے آپ کو آگے جگہ دیتے تھے، تو آپ آگے بیٹھتے تھے۔ اور پھر جب آپ نے ایمان لے کر آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر اپنی ساری زندگی نبی پہ نچھاور کر دی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جنگ خندق کا معاملہ تھا، اور اس جنگ کو غزوہ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں غزوہ احزاب کا ہے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں میرے نبی جسم و جسمانیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو اس جنگ خندق کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی تو یہودی، نصرانی، کافر، یہ تینوں ایک جٹ ہو گئے تھے، یعنی متحد ہو کر اور مسلمان کے خلاف یلغار کر دی تھی۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، کہ یعنی مل کر جنگ لڑنا۔ تو یہ مسلمان کے خلاف یہ تین سیاستیں، یہ تین گروہ متحد ہو گئے تھے، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ جنگ کا معاملہ ہوا تو اس زمانے میں بستیاں تھی، عورت بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کی حفاظت بھی کرنی تھی، اور ان کو جنگ سے بھی لڑنا تھا۔ تو اب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں اس سے رائے لیتے ہیں، تو وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتا ہے۔ تو تمام صحابی میں حضرت سلمان فارسی جو تھے یہ ضعیف عمر تھے اور تجربہ کار تھے۔ تو اس زمانے میں جب یہ جنگ چھڑی تو حضرت سلمان فارسی نے سرکار کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا، اور یہ مشورہ دینے کے ماہر بھی تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری تھی اور کئی سفر کیے تھے، کئی زمانے دیکھے تھے اور کئی ملک دیکھے تھے۔ تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے علاقے میں جنگ ہوتی ہے تو ہم بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں اور اس میں آگ بھڑکا دیتے ہیں، تو جو سامنے دشمن ہوتا ہے وہ خندق کے پار نہیں آتا اور ادھر والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا نا تو یہ مشورہ میرے نبی کو پسند آ گیا، اور میرے نبی نے خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خود خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی۔ اور جب وہ جنگ خندق ہوئی تو مسلمانوں کو اس میں فتح یابی ہوئی، اور اس زمانے سے لے کے اب تک جو مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا تو وہ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور نہیں ہوئی، وہ جنگ خندق کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ مقام حضرت سلمان فارسی کا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی نبی کی زندگی میں رہے اور نبی کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اب معاملہ
بہت ہے، ان کے واقعات بہت طویل ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس واقعے کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہے نا، پہلی مرتبہ، کیونکہ صحابہ اکرام کے واقعہ سنائے نہیں جاتے نا، یہ آج بزم نوری کی پلیٹ فارم سے حضرت سلمان فارسی کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اب جب حضرت سلمان فارسی ایمان لے کر آ گئے نا، تو ابھی بھی آپ جو تھے وہ اس یہودی کے غلام تھے، اور وہ آپ سے بڑا سخت کام لیتا تھا۔ جب غلامی میں آ گئے نا، تو ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آئے، اور صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ جو مانگنا ہوتا تو ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگتے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ دینے والا خدا ہے، مگر وہاں سے آتے تو نبی کی بارگاہ میں آتے، کیونکہ جانتے تھے کہ خدا ہے موتی، نبی ہے قاسم، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، تو کچھ ہونا رہتا تو وہ وسیلہ نبی کو بنایا کرتے تھے، اور نبی کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ تو اپنی پریشانی لے کر بھی حضرت سلمان فارسی نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام تو بن گیا، آپ پر ایمان لے کر تو آ گیا، مگر یا رسول اللہ میں نے بڑی مشقتیں سہی ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے۔ پھر ملک فارس سے لے کر مدینے آتے تک تمام اپنی داستان میرے نبی کو سنائی، میرے نبی کو سنائی۔ میرے نبی نے کہا کہ اے سلمان کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مکمل آپ کی غلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کہ صبح دیکھوں تو آپ کو، شام دیکھوں تو آپ کو، صبح حجر ہو تو آپ، سفر ہو تو آپ، رات ہو تو آپ، دن ہو تو آپ، جدھر دیکھوں یا رسول اللہ ہو آپ، تو مکمل اپنی غلامی میں شامل کر لیے، اور کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا۔ تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے سلمان، ہم تم کو مالک سے آزاد کر کر مکمل اپنی غلامی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی کو غلامی سے آزاد کیا جاتا تھا تو اس کا معاملہ کیا ہوتا تھا، جو چیز ہوا کرتی تھی اس کو 3 گنا دینا پڑتا تھا، اور 3 گنا دے کر پھر اس سے آزاد کرایا جاتا تھا۔ تو آپ ایک پورے باغ کے مالک کے نوکر اور غلام تھے، اور اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات پہنچی کہ ہمیں اس غلام کو آزاد کرانا ہے، تو مالک نے شرط رکھ دی کہ 300 کھجور کے درخت اور 40 اس میں کہہ جائے تو آدھا یا 1 چھٹاک سونا، اتنی ڈیمانڈ کیا اس نے اس زمانے میں، آدھا یا 1 چھٹاک سونا، اور 300 کھجور کے پیڑ، اور وہ بھی پھلدار۔ جب یہ پھلدار ہو جائیں گے اور اگ کے مکمل ہو جائیں گے تب یہ غلامی سے آزاد ہوگا۔ اب اس زمانے میں جو پیڑ ہوتے تھے 4 سے 5 سال اگنے میں اور پھل آنے میں لگتے تھے، اب اتنا طویل عرصہ، تو میرے سرکار نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ میرے سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے اس باغ میں جا کر صحابہ اکرام کے ساتھ خود درخت لگائے، اور آئیے میرے نبی کا معجزہ دیکھیں۔ وہ درخت جس کو 4 سے 5 سال اگنے میں لگتے تھے، میرے نبی نے رات میں لگایا، صبح پھلدار ہو گئے، صبح اگ گئے 300 درخت، اور میرے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے سونا اسے دیا، اور حضرت سلمان فارسی کو اس سے آزاد کرا کر مکمل اپنی غلامی میں شامل فرما دیا۔ اور اس زمانے سے لے کر پھر نبی کے ظاہری دنیا سے پروردہ فرمانے تک حضرت سلمان فارسی میرے نبی کے مکمل غلام بن کر رہے۔ اور جب یہ غلامی میرے نبی کی ہے نا، پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ غلام تھا، اور جو میرے نبی کا غلام ہوتا ہے جہاں کا سلطان ہوتا ہے، میرے نبی کا جو غلام ہوتا ہے جہاں کا سلطان ہوتا ہے، تو یہی حضرت سلمان فارسی ہے جنہوں نے کئی راہب کی غلامی کی، کئی باغوں میں غلامی کی، اپنی زندگی کا طویل عرصہ غلامی میں گزار دیا، مگر جب نبی کی غلامی میں آئے ہیں، جب نبی کے قدموں میں آئے ہیں، اور جب نبی کا پہ ایمان لے کر آئے، اور جب نبی کی خدمت کی ہے، تو اس خدمت کا صلہ یہ ملا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک آپ حیات رہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مدائن کا حاکم بنایا، آپ مدائن کے حاکم بنے۔ وہ جو در در کا غلام تھا، جب نبی کا غلام بنا تو ایک علاقے کا حاکم بنا دیا گیا،
ایک علاقے کا حاکم بنا دیا گیا. آپ اس زمانے کے حاکم مدائن کے اندر، یہ مدائن عراق کا علاقہ پڑتا ہے، اس مدائن کے اندر جو ابھی بغداد شریف گئے ہوں گے، حضرت سلمان فارسی کی مزار پر تشریف لے کر گئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ 2 صحابی رسول کی اور مزار ہے، 2 صحابی رسول کی، اور ابھی ان کا تذکرہ آگے آئے گا. مگر جب آپ وہاں کے حاکم بنے نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کی جو پیمنٹ جو مہینے کی رکھی وہ 5000 روپے. کتنی؟ 5. اس زمانے کے 5000 یا 5 ریال یا 5 اشرفیہ یا 5 درہم بہت ہوتے تھے. مگر آپ نبی کی غلامی میں رہے تھے تو آپ نے اس رقم کو لینا پسند نہیں فرمایا. آپ نے اس رقم کو لینا پسند نہیں فرمایا. آج ایک انسان چھوٹے سے جب بڑا ہوتا ہے یا کئی مشکلوں کو سہتے ہوئے جب وہ بڑا آدمی بنتا ہے تو کچھ تو اپنی مفلسی کو یاد رکھتے ہیں تو گھمنڈ تکبر نہیں آتا، اور کئی اپنی مفلسی کو بھول جاتے ہیں، اور جب زیادہ رقم آتی ہے تو گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے، اور وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کہ میں کیا تھا اور رب نے مجھے کیا بنا دیا. جب وہ اس مرحلے پہ آتا ہے نا تو ایک شعر مجھے یاد آیا، جب انسان اپنی اوقات بھول کر اور جب امیر بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کتنا کم ظرف ہے وہ غبارہ جو چند سانسوں میں پھول جاتا ہے. کتنا کم ظرف ہے وہ غبارہ جو چند سانسوں میں پھول جاتا ہے. کمینہ جب عروس پر آتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. مگر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول تھے، تو انہوں نے ان کو اپنی اوقات پتا تھی کہ میں غلام رسول ہوں، تو آپ نے لینا پسند نہیں کیا، آپ نے دینا پسند کیا. آپ نے دینا پسند کیا. تو یہاں لینے سے متبرک اور بابرکت انسان دینے والا ہوتا ہے. اور آپ اپنا گزارا کیسے؟ مدائن کے حاکم تھے، کئی لوگ آپ کے زیر اثر تھے، مگر آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کھجور سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، کھجور کی چھالوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اسے بازار میں بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. وقت کا حاکم ہے مگر دیکھو کام کیا کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا. نبی، اگر میرا رب چاہتا اور میرے نبی چاہتے تو میرا رب میرے نبی کو جنت کے خزانے عطا فرما دیتا. میرے نبی خود فرماتے اگر میں حکم دیتا تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے دائیں بائیں چلتے، مگر میرے نبی نے غربت کی زندگی گزاری، اور آپ کے صحابی نے بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غربت کی زندگی گزاری. آپ چاہتے تو وہ 5000 کی رقم لے کر شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، مگر آپ کے دل میں محبت رسول تھی کہ میرے نبی نے شاہانہ زندگی نہیں گزاری تو غلام کیسے گزار سکتا ہے. تو آپ اس کھجور کی چھال کی ٹوکریاں بنا کر اسے بیچا کرتے تھے اور بیچ کر پھر اپنا خرچہ چلایا کرتے تھے. ایک دن بازار میں تھے آپ، ایک شخص اپنا سامان لے کر اترا گاڑی سے، جو بھی بیل گاڑی چلتی ہے یا گھوڑا گاڑی چلتی ہوگی، تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں اور کہا کہ آپ کو مزدور سمجھا اور کہا کہ یہ میرا سامان ہے، اسے گھر تک پہنچا دو. اب کردار دیکھو، میرے نبی کی زندگی دیکھی تھی نا، بڑھیا کی ٹوکری اٹھا کر لے کر میرے نبی گئے. تو یہاں پر جب اس نے کہا نا تو یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس سے بات کر رہا ہے، نہیں جانتا کہ میں مدائن کا حاکم ہوں، نہیں جانتا کہ یہاں کے لوگ میرے زیر اثر ہیں. تو اس نے کہا کہ اے مزدور یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ کی عمر اس لائق نہیں تھی کہ آپ وزنی سامان اٹھا کر لے جا سکتے، بڑی طویل عمر تھی آپ کی، مگر آپ نے اس سامان کو اٹھایا اور اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب تھوڑی دور گزرے، جب آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پہچانتے ہیں. تو وہ لوگوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ اے حاکم مدائن سلمان فارسی، آپ یہ سامان اٹھا رہے ہیں، حضور ہمیں حکم دیتے ہم سامان اٹھا لیتے. جب حاکم مدائن کا حاکم نام سنا تو وہ شخص پہچانتا نہیں تھا، مگر اب پہچانا تو پانی پانی ہو گیا. کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس شہر کے حاکم سے یہ مزدوری والا کام کروا لیا. کہا حضور اسے چھوڑ دیجئے. مگر آئیے، وہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے. کہا اب تو نے مجھے مزدور بنا لیا ہے تو اب تیرا سامان منزل مقصود تک پہنچا کر آؤں گا. یہ کردار صحابہ اکرام نے
پیش کیا ہے اور ہمیں درس دیا ہے کہ اگر سچے غلام بننا چاہتے ہو تو پھر نبی کے طریقے پہ، نبی کے سلیقے پہ، نبی کی طرح زندگی گزارو، جب تم سچے غلام کہلاؤ، تب تم سچے غلام کہلاؤ گے۔ یہ کردار حضرت سلمان فارسی نے پیش کیا ہے۔ یہی سلمان فارسی 250 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 350 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اسی مدائن کی سرزمین پر آپ کا مقبرہ ہے اور اسے باغ سلمان بھی کہا جاتا ہے، مدائن کے علاقے میں جہاں آپ کا، اور اس کے پیچھے میں کیسر و کسریٰ کے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ایک زمانے میں کیسر و کسریٰ کے محلات ہوا کرتے تھے وہاں پر۔ بادشاہ، روم کے بادشاہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جن سے جنگ ہوئی تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، مگر ایک وقت وہ آیا کہ وہ کھنڈرات بن گئے، تو اسی کھنڈرات کے پاس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، اور انہی سے ہٹ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رازدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقبرہ ہے، اور اسی سے لگا ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے۔ یہ 3 مقبرہ ہے، اور یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ یہ واقعہ بڑا تازہ ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی 1 صدی بھی نہیں گزری ہے۔ یہ صحابی رسول کا جو مقبرہ تھا یہ سمندر کے قریب تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور اس سمندر میں زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے ان کی قبروں میں پانی چلا گیا۔ قبروں میں پانی جانے کی وجہ سے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ ہمارے قبر کے اندر پانی چلا گیا ہے، ہم کو یہاں سے اٹھا کر کہیں اور ہمارے لاشیں کو دفن کرو۔ تو لوگوں نے دیکھا یہی 3 شخصیت تھی کہ 1300 سال کے بعد ان کے جنازے، ان کی قبر کو کھودا گیا، تو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ 1300 سال پہلے جس کفن کے ساتھ انہیں دفنایا گیا تھا وہ کفن بھی تر و تازہ تھا، وہ جسم بھی تر و تازہ تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زبان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 1300 سال کے بعد ان صحابی رسول کا جب جنازہ نکالا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دفن کیا گیا ہے۔ تو جب نبی کے غلاموں کو یہ حال ہے کہ وہ زندہ ہے، تو جن کے یہ غلام ہے وہ آقا کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر تو ہمارا ایمان اور ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ میرے نبی زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، کہ جن کے غلام کا یہ معاملہ ہے آقا کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقبرہ چمک رہا ہے، اور آپ نے ایسی غلامی میرے نبی کریم کی ہے کہ لوگوں نے دیکھا تو 1300 سال کے بعد آپ کے لاشے کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ اس زمانے میں جب لاشا نکالا گیا تو کئی لوگوں نے دیکھ کر ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر، ان کے آستانے پر اپنی کروڑ رحمت کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہم تمام کی بخشش عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سچا عاشق رسول، سچا اپنے نبی کا غلام بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قسم خدا کی جب تم صحابی رسول کی زندگی پڑھو گے نا تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ چند منٹوں میں ان کے صرف چند گوشے بیان کیے جا سکتے ہیں، چند گوشے بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر انہیں پڑھو ٹائم نکال کر کہ کیسی کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور اس ایمان کو، اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے نا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایمان جو ہے ہمیں وراثت میں مل گیا۔ آنکھ کھولی تو مسلمان، کان میں اذان پڑھ دی گئی، بڑے ہوئے تو مسجد دکھا دی گئی، بڑے ہوئے تو قرآن پڑھا دیا گیا، تو ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے، اسے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے لہو کو بہایا،
جنہوں نے صدیوں کا سفر کیا، جنہوں نے کٹھنائیاں اور مصیبتیں سہی، جنہوں نے اپنے گھر کے گھر کو لٹا دیا اور یہ ایمان اور یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ کبھی ان کی زندگی پڑھو نا، آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں نماز وراثت میں ملی۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وراثت میں ملا۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ وراثت میں ملی۔ حج کیوں نہیں کرتے؟ وراثت میں ملا۔ کر لی ہمارے آبا و اجداد نے۔ یہ ساری راہ ہمیں آسان کر اللہ، اس کے رسول، اس کے اصحاب نے ہمیں دے دی، کیونکہ ہمیں اور جو انسان کو آسانی سے ملتی ہے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے نا۔ ابھی تم گھر میں کھانا ملتا ہے تو تم چوچلے دکھاتے ہو، اپنے ماں باپ کو بڑا بڑا کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم کما نہیں رہے نا، تمہیں آیتے میں مل رہا ہے نا، تمہیں یہ نہیں کھانا، تمہیں وہ نہیں کھانا، ہے نا۔ جب خود کما کے لے کے آؤ گے نا تو سوکھی روٹی بھی تمہیں پھر اچھی لگے گی، تمہیں بے سبزی کی روٹی بھی اچھی لگے گی، اور تمہیں پھر چاول اور دال بھی اچھے لگیں گے۔ پھر تمہیں جستجو نہیں ہوگی، طلب نہیں ہوگی کہ گوشتی چاہیے، قورمائی چاہیے، جب خود کما کے لے کے آؤ گے۔ مگر ابھی تو آیتہ مل رہا ہے نا، باپ کما